ملک کے 13ویں صدر کے انتخاب کے لیے کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پولنگ اسٹیشن کا رول پلے کریں گے اور چیف ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن آف پاکستان یا چیف الیکشن کمشنر ہوں گے پاکستان کے. تو یہ ہے جناب قصہ مختصر. تقریباً 700 ووٹ ہیں الیکٹورل کالج کے جو کاسٹ ہوں گے اور ووٹوں کا جو تناسب ہے اور سسٹم ہے وہ الیکٹورل کالج کا یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹی اسمبلی ہے بلوچستان کی اس کی تعداد کے برابر ہی باقی صوبائی اسمبلیوں کو بھی نمبر ارسال ہوا ہے، یعنی 61 یا 65، اور اسی نمبر کے ساتھ آگے پھر بات بنے گی. یعنی اگر یہاں پہ 371 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی میں تو ان کو اس طرح سے 62 پہ یا 65 پہ تقسیم کیا جائے گا اور جو رزلٹ نکلے گا کہ وہ اتنے ووٹ ہوں گے پر ووٹ کاؤنٹ ہونے کے لیے. تو اس طرح سندھ کا اور خیبر پختونخوا کا بھی یہی طریقہ ہے. یہ 13ویں انتخاب لگاتار 3 بار 5 سال مدت پوری کرنے والے صدور کے بعد ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ مدت پوری کی تھی بلکہ میں کہوں گا پرویز مشرف نے، اس کے بعد ممنون حسین نے، اس کے بعد آصف زرداری، بلکہ آصف زرداری نے پھر ممنون حسین نے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے. تو ڈاکٹر عارف علوی نے آج اپنی کہتے ہیں کہ گڈ بائی یا الوداعی تقریب میں گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ انہوں نے آج اور بھی بہت سارے اقدامات کیے. اور اس کے علاوہ آج آخری دن تھا ان کا اس دفتر میں، تو وہ کافی کنٹروورشل رہے ہیں وہ، یعنی صدر ہونے کے ناطے انہوں نے کئی ایسے چیزیں کی ہیں کہ جن سے کے بعد میں جن میں سبکی بھی ہوئی انہیں. خاص طور پر جو ریفرنس بھیجا قاضی جسٹس چیف جسٹس آج کل کے چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب والا، وہ اس پہ ہوئی، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ پھر یہ ایک آرڈیننس فیکٹری کہا جاتا ہے. یعنی اتنے زیادہ آرڈیننس پاس ہوئے کہ پارلیمنٹ کی وقت ہی ایک طرح سے ختم ہو گئی، جب پارلیمنٹ کی ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا تھا. یہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں جن پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو اس کی پیرنٹ جماعت تھی جس کی حمایت سے یا جس کی طرف سے وہ صدر پاکستان بنے تھے. اچھا، اس سے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ صدارت اور صدر اس کا سسٹم شروع کیسے ہوا پاکستان میں. تو جناب یہ 1956 میں جب آئین نافذ ہوا پارلیمنٹری آئین، تو اس میں اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا کو صدر کے طور پر مقرر کیا گیا. اور اسکندر مرزا کا یہ دورانیہ تقریباً 2 سال کا ہے اور ختم بھی بڑا ڈرامیٹک طریقے سے ہوا کہ صدر مملکت اس وقت کے یعنی اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا دیا اور جنرل ایوب خان جو اس وقت کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی تھے ان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. لیکن کچھ ہی دن بعد یعنی 27 اکتوبر 1958 کو انہی کے ہاتھوں یعنی جنرل ایوب خان کے ہاتھوں ہی ان کی سبکدوشی ہوئی اور انہیں جلا وطنی پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد جنرل ایوب صدر کے طور پر آ گئے اور یہ 1969 تک رہے. اور ایک اور ملٹری چیف جنرل یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا اور یوں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں یعنی مارشل لائی سسٹم میں ہی ہم چلے گئے اور یہ تقریباً 1971 اور 72 تک رہا. صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان تھے اور 1971 کے انتخابات جو 1970 کے انتخابات بھی انہی کے تحت ہوئے اور 1971 میں جو فال آف ڈھاکہ کہا جاتا ہے وہ بھی انہی کے تحت ہی یا انہی کے دور میں ہی ہوا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اس عہدے یعنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ صدر بن گئے ذوالفقار علی بھٹو، اور یہ 1973 تک صدر رہے. اور 23 مارچ 1973 کو جب آئین نافذ ہوا 1973 کا تو پھر وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. 1978 سے لے کر 1985 بلکہ 88 تک صدر پاکستان رہے جنرل ضیاء الحق جو مارشل لا لے کر آئے تھے 5 جولائی 1977 کو، اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی طیارہ حادثے میں بہاولپور کے قریب 1988 کو 17 اگست 1988 کو. اور اس کے بعد پھر اس وقت کے سینٹ چیئرمین غلام اسحاق خان نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا رول پلے کیا اور پھر اس کے بعد انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا یا منتخب کر لیا گیا. ان کے بعد فاروق لغاری صدر بنے اور اس دوران میں وسیم سجاد بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کچھ دن کام کرتے رہے، وہ تقریباً 112-113 دن.
وسیم اور فاروق لغاری 1996-97 تک رہے اور اس کے بعد صدر پاکستان بن گئے جناب رفیق تارڑ، محمد رفیق تارڑ، اور یہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آئے تھے اور یہ 2001 تک رہے، یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف جو اس وقت ایمرجنسی کے چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے، انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اور اس کے بعد وہ صدر بن گئے اور وہ رہے 2007 تک۔ 2007 میں انہیں دوبارہ منتخب کیا گیا اور 2008 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ بن گئے آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صدر پاکستان۔ انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کے بعد ممنون حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے 2013 میں اور 18 تک رہے، اور 2018 میں ڈاکٹر عارف علوی جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار تھے، MNA تھے، انہیں صدارت کے لیے منتخب کیا پاکستان تحریک انصاف نے جب اکثریت حاصل کی الیکٹورل کالج میں، اور وہ 2024 میں یعنی 8 مارچ 2024 کو آج ان کا آخری دن ہے، اور یوں یہ صدارتیں ہوتی اب دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے کل کے لیے 9 تاریخ کے لیے، اور مقابلہ ہے جناب آصف علی زرداری اور جناب محمود خان اچکزئی کے درمیان۔ محمود خان اچکزئی کو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل ہے۔ سنی اتحاد کونسل اصل میں خود تو جماعت اب نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو جیت کر آئے پارلیمنٹ میں، انہوں نے جب اس میں شامل ہو گئے تو پھر سنی اتحاد کا وزن بہت بڑھ گیا، اور 93-94 لوگ ہیں جو سنی اتحاد کے MNAs ہیں، اور اس کے علاوہ MPs بھی کافی سارے ہیں پنجاب کے اندر، اور KPK میں تو ویسے ہی غالب اکثریت ہے ان کی۔ تو مقابلہ کافی ٹف ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری یعنی دوسری بار ایک وقفے کے بعد صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے لحاظ سے ایک بہت بڑا تاریخی مارکہ ہوگا، اور اگر کوئی بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے تو پھر محمود خان اچکزئی، اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال، آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی صدارت کے حوالے سے؟ اگر یہ دیکھیں کہ اختیارات کا، تو اختیارات تو اس کے نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت نامنل سے اختیارات ہوتے ہیں، کیونکہ صدر کا عہدہ ایک کہہ لیں کہ ایک سگنیٹوری یا سیریمونیل عہدہ ہے، اور اصل میں اختیارات وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتے ہیں جو چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتا ہے، اور پارلیمانی سسٹم ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ماضی میں ہم جو دیکھیں وہ یہ ایسا نہیں ہے، ماضی میں کم از کم 4 یا 5 صدور ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اختیارات رکھے ہیں۔ ان میں جنرل ایوب خان جو صدارتی نظام کے تحت آئے تھے، یعنی کانسٹیٹیوشن ہی انہوں نے صدارتی بنا لیا، جس میں چیف ایگزیکٹو اور ہیڈ آف اسٹیٹ دونوں ایک ہی شخص کے اندر رہ گئے تھے، اور میجر جنرل سکندر مرزا بھی طاقتور تھے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ انہوں نے 4-5 وزرائے اعظم کو چلتا کیا تھوڑے وقفے کے بعد، ان 2 سالوں کے دوران 56 سے 58 تک۔ پھر یحییٰ خان بہت طاقتور صدر تھے، اور چونکہ ان کی بیکنگ ملٹری کی تھی بہت زیادہ طاقتور تھے۔ جنرل ایوب خان کا تو کہہ دیا، جنرل ضیاء الحق وہ بھی بہت بااثر طاقتور صدر تھے، اور پھر ساتھ فوج کے ساتھ انہوں نے جب آئین کے اندر 1985 میں ایک ترمیم کی اور 58(2)B کو لاگو کیا، تو اس کے تحت ان کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ بغیر کسی مشورے کے بھی ایسے قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے اسمبلی ختم ہو جائے، حکومت ختم ہو جائے۔ ویسا کیا انہوں نے 1988 میں جنرل محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی، اس کے بعد اسحاق خان نے بھی 2 حکومتیں ختم کی، بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی، اور اس کے بعد نواز شریف کی حکومت ختم کی، اور اسی چکر میں انہیں اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اور اس کے بعد فاروق لغاری آئے تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کی یعنی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کی، اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کی حکومت بھی ختم کرنے کی کوشش کی تو نہ کر سکے، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ آگے جو صدر ہے پرویز مشرف، انہوں نے 58(2)B کو واپس لایا، جو نواز شریف اپنی 1997-98 کی حکومت میں ختم کر چکے تھے۔ تو 58(2)B کو لانے کے بعد لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، اتنا بالکل نہیں کیا، اور نہ ہی موقع ملا۔ اور اس کے بعد جب 2008 میں بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد
پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی قومی اسمبلی میں اور انتخابات میں، تو پھر آصف علی زرداری جب آئے تو اسی وقت پیپلز پارٹی نے 58(2)B کو ہمیشہ کے لیے یعنی ایک بار تو ختم کر دیا۔ اب 58(2)B نہیں ہے، صدر کی حیثیت ایک سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہے، سگنیٹوری ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ بہت سارے ایسے کام صدر پاکستان کے ذریعے سے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے نام پہ ہی ہو سکتے، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہونے کے ناطے وغیرہ وغیرہ، بہت سی اہمیت ہے۔ اور عالمی سطح پہ بھی پاکستان میں بھی، اور جس سیاسی جماعت کی اکثریت ہوتی ہے عام طور پر وہی بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس وقت چونکہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور ساتھ MQM بھی ان کے سپورٹ میں ہے، تو چانسز یہی ہیں کہ آصف علی زرداری بن جائیں گے دوسری بار صدر پاکستان۔ ایک بار 2008 سے 13 تک رہے، اور اب اگر وہ 2024 میں بن جاتے ہیں تو پھر آگے ان کا دور 5 سال چل سکتا ہے۔ آپ بتائیے، فیڈ بیک دیجیے پلیز اگر کوئی آپ کو دلچسپ لگا ہو تو۔